حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کوئی آدمی آیا تھا نا، دستک دی، بیوی کی شکایت لے کے پہنچا، میں عمر کو شکایت لگاتا ہوں، امیر المومنین ہیں اور جلال والے بھی ہیں، دستک دی دروازے پر۔ دروازہ تو کھٹکھٹا دیا لیکن اندر سے آوازیں آ رہی تھی، اندر سے کچھ آوازیں آ رہی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی ان کے ساتھ کچھ کلام کر رہی تھی، کچھ بات چیت کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا یہ کیا ہو گیا، میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا ہوں، یہاں یہ آواز ہے، واپسی چلو بھائی، واپسی۔ اور راستہ جب واپسی کا پکڑا تو حضرت عمر اتنی دیر باہر آ گئے، دیکھا وہ جوان، اسے بلایا، جوان بھائی ادھر آؤ، کیا ہوا؟ کہا حضور میں تو اپنے گھر کی کوئی شکایت لے کر آیا تھا اور یہاں میں نے وہ آوازیں کچھ سنی تو میں نے کہا چلو بھائی میں واپسی چلتا ہوں، میں نہیں شکایت کر رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ تمہارے گھر کا دھوبی کون ہے جو تمہارے اور تمہارے بچوں کے کپڑے تمہیں دھو کر اور یہ کر کے دے، اور آج کل کے دور میں تو پھر استریاں بھی کر کے دے، بالکل آپ کو کپڑے تیار چاہیے، کون ہے دھوبی؟ یہ بیوی ہے۔ اچھا باورچی کون ہے، کھانا پکانے کے لیے الگ سے کوئی رکھا ہوا ہے؟ نہیں میں نے تو کوئی نہیں رکھا ہوا، بیوی ہے، کھانا وہی پکاتی۔ اچھا تو جھاڑو پوچھا کرنے کے لیے، یہ کرنے کے لیے وہ بھی بیوی کرتی، بیوی کرتی۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہارے بچوں کو دودھ پلانا، پرورش کرنا کون؟ بیوی، وہ بیوی کرتی۔ اچھا تم جب گھر سے باہر جاتے ہو تمہارے اس گھر کے لیے چوکیدار کون بن کے بیٹھتا ہے جو گھر کے حفاظت کرے؟ کہا وہ بیوی کرتی ہے، میں تو آزادی سے چلا جاتا ہوں، گھر پیچھے بیوی سنبھالتی ہے۔ میں یہ سارے کام تم یہ بیویاں کر رہی ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی کام اس طرح نہیں ہے کہ جو اس پر واقعی واجب تقاضا بنتا ہو، لیکن وہ کرتی اور کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ جب یہ اتنے کام تمہارے بڑے بڑے کام تمہاری بیوی کرتی کو، اور تمہیں کہ دو لفظ کبھی بول دے تو تم آگے وہ شکایت لگانے کے لیے کہ یہ اس کو سیدھا کر کے دے دے مجھے، اس کو ہو گیا عالیہ جی آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ تو کہا میں بھی سارا دن میرے کو خلافت کے امور بھی دیکھنے، یہ بھی دیکھنے، وہ بھی دیکھنے، اب گھر پہ اگر کچھ بیوی نے کہا ہے تو میں بھی تمہارے سامنے یہی سن لیتا ہوں، وہ بات کو رفع دفع کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اگر کوئی ایک بری صفت عادت لگتی ہو تو دوسری اچھی صفتیں بھی گن لو، ایک پہ یوں کھڑے نہ ہو جاؤ کہ بس سارا کچھ دھڑم کر کے نیچے آ جائے، نہ۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں سمجھ گیا بات، اور وہ اپنے گھر کو روانہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو یہ سمجھانے کے لیے عرض کی، یہ بیوی کے لیے یہاں بولا تو شوہر بھی ایسے کئی کام کرتا ہے، آپ یہ نہ سمجھیے گا حضرت صاحب آپ نے سب بیویوں کو مزید وہ کر دینا ہے۔ آج بیویوں نے اگر آپ کا یہ سوشل میڈیا پہ کلپ سن لیا تو وہ تو ہمیں چھوڑیں گی نہیں، نہیں، بیویاں بھی اگر سن رہی ہیں تو ان کو بھی جو شریعت نے جو شوہر کے حق بتائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اگر میں کسی کو کہتا کہ سجدہ کرے تو میں بیوی سے کہتا شوہر کو سجدہ کیا کرے، میں بیوی سے کہتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت وہ گئے جب شوہر کسی کام کا حکم دے، کہے، اطاعت کرے، جو شریعت کے دائرہ کار کے مطابق بات کرے اس میں اطاعت کرے۔ شوہر جب اسے دیکھے تو شوہر کو بھلی لگے، خوش کرے، اور ارشاد فرمایا جب شوہر گھر سے چلا جائے تو اپنی عزت کا خیال رکھے، شوہر کے مال کا خیال رکھے، شوہر کے مال کا بھی خیال رکھے۔ یہ بیویوں کے لیے فرمایا وہ بیوی جو 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، شوہر کی اطاعت کرے، یعنی جائز کاموں میں شوہر کی اطاعت کرے، اور اپنی عزت، پاک دامنی، مال، یہ سب چیزوں کی حفاظت کرے۔ اللہ اکبر فرمایا قیامت کے دن یہ بیوی آئے گی، اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، فرمائے گا جس سے چاہو جنت میں تم داخل ہو جاؤ۔ تو بیویوں سے کہوں گا جنت کمانے کا ذریعہ ہے یہ، اور جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے اس بیوی کے لیے جو بیوی یہ اندازہ بنا لے۔ تو شوہر بیویوں سے اچھے ہو جائیں، بیویاں اپنے شوہر سے گھر امن کے گہوارے بنیں گے، ایک دوسرے سے عفو، درگزر، معافی، اس کو لازمی حصہ پکڑ لیں۔ اگر آپ اپنا گھر چلانا چاہتے ہیں اور آباد رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو 100% ہر ایک آدمی یہ نہیں کہ پورا کا پورا پرفیکٹ ہو، بالکل
ہم سب انسان مینول ہے، آٹو سسٹم پر فٹ نہیں ہوئے بٹن دباؤ یوں یوں، بس میں نے ایک ہفتے کے لیے تمہارا یہ کلک کر دیا، اب تم آٹو سسٹم پہ چلتی رہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ نہ بیوی یہ کہے کہ میں نے تمہیں یہ کر دیا، اتنے بجے گھر یہ سب سے تم آٹو ہی آ جاؤ، نہیں ہوگا۔ تو دونوں کو آپس میں افہام و تفہیم سے گھر چلانا ہوگا۔